صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات بھیجیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات بھیجیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی اس عنوان سے ماہ مبارک رمضان کے ان تاریخوں میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ چند دنوں میں سیرت پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمایاں پہلو صداقت و امانت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کیا بہتری پیدا کر سکتے ہیں اور کون سی ان خرابیوں کو جو ماحول میں اور معاشرے میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں ان کے خراب ہونے کا احساس نہیں رہ جاتا ہے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. وقت گزر رہا ہے، آج ماہ مبارک رمضان کا نواں دن ہے. معصومین علیہ السلام کی سیرت میں تسلسل کے بغیر، اس لیے کہ اسی مہینے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت کی شہادت کی تاریخ آئے گی، اس کی مناسبت سے اس وقت اس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. 15 رمضان ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اس تاریخ امام کی سیرت و حیات اور اس سے ہم کیا استفادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. آج میں پیغمبر گرامی کی بیٹی اور بضعۃ الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی ذات گرامی کا اس مختصر سے وقت میں تذکرہ کر کے اور ایک اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھروں اور ہماری
زندگی کی آبادی کی ضرورت ہے۔ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا پیغمبر گرامی کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور اگر تاریخ ہدایت پر نظر ڈالی جائے تو معصومہ تو اور بھی مل جائے گی عورتوں میں جناب مریم، لیکن وہ معصومہ جس پر ہدایت کی ذمہ داری بھی ہو وہ سیدہ کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انتہائی مختصر عمر، کل 18 سال زندگی کے، لیکن اس مختصر زندگی میں اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے پورا کیا ہے، ہدایت کی ذمہ داری، رہنمائی کی ذمہ داری، اور پوری صنف نسواں قیامت تک جتنی عورتیں آنے والی ہیں ان سب کے لیے نمونہ عمل بن کے اسلام کے ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ذمہ داری، یہ وہ ساری ذمہ داریاں ہیں جس چھوٹی سے عمر میں انجام دی۔ ہم آپ اگر ہمارے درمیان کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد اسے پہچانا جاتا ہے۔ 16 17 18 سال کی عمر تو کسی کی کسی صلاحیت کے سامنے آنے کا زمانہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا انتقال نوجوانی میں ہو جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہتے ہیں کہ بڑا ہونہار تھا، زندہ رہتا تو نہ جانے کیا بنتا، لیکن کسی کم عمر 16 17 18 سال کے بچے یا بچی یا جوان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اتنے عظیم تھے۔ کوئی تاریخ میں مجھے ایسا نمونہ دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن یہ ایک اکلوتی ذات حضرت زہرا صلوات اللہ وسلم اتنی چھوٹی سی عمر پائی ہے۔ لیکن صرف ایک مسئلہ چھوٹی عمر کا نہیں ہے، ذرا آپ توجہ دیں گے تو میں ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کروں۔ اس چھوٹی سی عمر میں جو عمر کا زندگی کا حصہ گزرا ہے اس میں ولادت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک شہزادی کی زندگی کا بڑا حصہ پیغمبر کے حیات میں گزرا، اور وفات پیغمبر کے بعد یا 75 دن یا 90 دن یا 95 دن جو روایتیں ہیں ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یا اس سے بھی کم مدت خود آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو پیغمبر کی حیات میں بڑا حصہ گزرا ہے، اور اس وقت بھی پیغمبر کے بعد اگر ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا ہے تو دوسری طرف مہتاب امامت علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، اور وفات پیغمبر کے بعد آفتاب رسالت اگر غروب بھی کر گیا ہے تو مہتاب امامت تو موجود ہے۔ میرے عزیزوں، ایک انسانی نفسیات ہوتے ہیں، اگر کسی کنبے میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی گھر میں، بڑے حلقوں کو دیکھ لیں چاہے چھوٹے حلقے کو دیکھ لیں، ایک گھر میں اگر چند افراد ہوں، ان میں سے ایک بزرگ شخصیت، پورے علاقے کا مشہور عالم، پورے علاقے میں سب سے قابل انسان، پورے علاقے میں جہاں تک پہچانا جاتا ہے سب سے دیندار اور عبادت گزار، پھر اسی گھر میں اس سے بہت نزدیک دوسری شخصیت موجود ہو، اور اسی گھر میں ایک بچی ہو جو گھر کے اندر ہو، تو میرے عزیزوں، ان بڑی شخصیتوں کی موجودگی میں کیا کسی کی توجہ اس بچی کی طرف جائے گی؟ دھیان بھی نہیں آئے گا کسی کو کہ اس گھر میں ایک بچی بھی ہے۔ اور پھر وہ بڑی شخصیتیں دنیا کی شخصیتیں نہیں ہیں، آفتاب رسالت ہے، ساری نگاہوں کا مرکز رسول اکرم کی ذات گرامی، اور اگر ادھر سے ذرا سے نگاہ ہٹتی ہے تو اس روشنی کی طرف سے چلی جاتی ہے جہاں امامت کا چاند چمک رہا ہے۔ وہ سارے کمالات جو پیغمبر گرامی میں ہیں اگر پھر کہیں دکھائی دیتے ہیں تو علی مرتضیٰ میں،
اور یہ گھر کے باہر مسجد میں بھی ہیں، یہ گھر کے باہر میدان میں بھی ہیں، یہ گھر کے باہر باغات میں بھی ہے، یہ مصلی پہ بھی ہے، یہ محراب میں بھی ہے، یہ میدان جنگ میں بھی ہے، تو کمالات و فضائل اور ہنر کے ظاہر ہونے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ مگر ان کی موجودگی میں ایک بیٹی ہے پیغمبر کی، عمر کم پائی، ایک بیٹی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، دیکھا نہیں جانا، پہچانا نہیں جانا، اور گھر سے باہر نکلے تو جو حجاب فاطمہ زہرا وہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ ایک اور رکاوٹ۔ اس کے بعد کمسنی، ایک اور رکاوٹ۔ تو کتنی رکاوٹیں ایسی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے فاطمہ زہرا تک دنیا پہنچ نہ سکے۔ نگاہیں سورج پہ رک جائیں گی، نگاہیں چاند پہ رک جائیں گی۔ سورج اور چاند جب نکلتے ہیں تو تاروں پہ نگاہیں نہیں جاتی۔ اور اس کے بعد یہ بیوی ہیں، اور بیوی بھی محجبہ بیوی ہے، اور حجاب بھی کیسا، حضرت زہرا کا حجاب ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ، اور اس کے بعد وفات پیغمبر کے بعد سے صدیوں تک وہ حکومتیں چلی ہیں، جن حکومتوں کا صرف ایک کام تھا، اس گھر کی کسی فرد کی کوئی فضیلت پہچانی نہ جائے۔ فضائل کے چھپانے کی مہم چلی، فضائل کو مٹانے کی مہم چلی۔ میرے عزیزوں، پھر یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ اتنے مسائل کے ہوتے ہوئے آفتاب رسالت بھی چمک رہا ہے، مہتاب امامت بھی چمک رہا ہے، گھر کا حجاب بھی ہے، خاتون ہونا بھی ہے، کمسنی بھی ہے، دشمنوں کی طرف سے فضائل کو روکنے کی راستے رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس چھوٹی سی زندگی میں فضائل و کمالات و ہدایت کا وہ منارہ روشن کر دیا فاطمہ زہرا نے کہ آج بھی ہر گھر میں اس نور کی روشنی پائی جاتی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی ایک معجزہ ہے، اور ایک بڑا معجزہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس حیات مختصر میں، اس چھوٹی سی زندگی میں کوئی پہلو زندگی کا اور ہدایت کا فاطمہ زہرا کی حیات میں خالی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ صرف 18 سال کی عمر، روز آپ ایک جملہ سنتے ہیں، مصحف فاطمہ۔ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ یہ مصحف فاطمہ وہ ہے کہ جسے اولاد فاطمہ زہرا میں آنے والے معصومین ضرورت پڑتی ہے تو اسے کہتے ہیں ذرا ہماری دادی، ہماری جدہ کا مصحف تو لے کے آؤ۔ یہ کیا ہے؟ پہلے دن سے شہادت تک مسلسل اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ فرشتے آ کے اس بی بی سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی باتیں فرشتے آ کے کرتے ہیں وہ سب کام کی باتیں ہیں، مستقبل کی خبریں ہیں اس میں، زمانے کے حالات ہیں اس میں، احکام خدا کا بیان ہے اس میں، اور پھر اس کے علاوہ بی بی جو کچھ اپنے بابا سے سنتی ہیں وہ سب، جو کچھ علی مرتضیٰ سے ان کے علم میں آتا ہے وہ سب کا سب بی بی اس ایک مصحف میں، اس ایک کتاب میں، اپنی اس ایک نوٹ بک میں لکھتی چلی جاتی ہے۔ اندازہ لگاؤ اس چھوٹی سی زندگی میں علم کا کتنا بڑا خزانہ جمع کر دیا ہے جو نسلوں میں اماموں کے کام آ رہا ہے۔ جس پہلو پہ نظر ڈالیں کمال ہی کمال دیکھنے کو ملتا ہے شہزادی کی زندگی میں۔ میرے عزیزوں، میں سیرت معصومہ کے بارے میں اگر جزیات میں گفتگو کرنے لگوں، ان کی زندگی کے معجزات، ان کے کرامات، ان کے علم کے متعلق واقعات، ان کی نصیحتیں، ان کے موعظے، ان کی عبادتیں، ان کی سخاوتیں، ان کا ایثار، یہ وہ سارے پہلو ہیں جس پر ایک ایک پہلو پہ گفتگو کی جائے تو لمبی مدت ہر پہلو پہ گفتگو کے لیے درکار ہے۔ ظاہراً اس چھوٹی سی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے شاید اس سے زیادہ لمبی مدت درکار ہو، مگر میرے عزیزوں، میں سمیٹ کے، چونکہ موضوع کے دو حصے ہیں، ایک سیرت معصومین اور ایک ہماری زندگی سیرت معصومین کی روشنی میں، لہذا میں سمیٹ کے مختصر الفاظ میں، ابتدائی تذکروں میں ایک تصور کی حد تک بات کر کے وہاں پہ آنا چاہتا ہوں گفتگو کو جہاں سے ہماری زندگی کا تعلق شروع ہوتا ہے۔ عزیزوں، اس دنیا میں جتنے رشتے ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔
یا براہ راست اللہ کے بنائے رشتے ہیں یا اللہ کے حکم سے بنتے ہیں. ان سارے رشتوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں، آج جو رشتے پائے جاتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، تو ماں باپ کے مقابلے میں اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. پھر یہ رشتے تھوڑا فاصلہ پیدا کرتے ہیں تو دادا دادی، نانا نانی، ادھر اولاد کے بعد پوتا پوتی، نواسے نواسی، پھر اس کے بعد چچا پھوپھی خالہ ماموں. یہ رشتے پھیلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ سارے رشتے ان میں خون شامل ہیں. شروع کے رشتے زیادہ نزدیکی رشتے ہوتے ہیں، زیادہ خون شامل ہے، لیکن یہ سب کے سب خون کے رشتے ہیں جو دور تک جاتے ہیں. اور جہاں تک خون کے رشتے جاتے ہیں وہاں تک ان کے لیے لفظ ارحام استعمال ہوتا ہے. یہ جو ارحام کا دائرہ ہے، ان رشتوں میں سارے رشتے کس کے بنائے ہیں؟ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو مجھے کسی کا بیٹا کس نے بنایا؟ مالک نے بنایا. میرے والد ہیں، تو یہ میرا کروڑوں اربوں کی آبادی میں وہ ذات جو میرا باپ بنی ہے، یہ انتخاب کس نے کیا؟ مالک نے کیا. تو یہ سارے کے سارے رشتے بنائے ہوئے ہیں پروردگار کے. مگر ان رشتوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی عورت ماں بنتی ہے تو کیسے؟ کوئی مرد باپ بنتا ہے تو کیسے؟ کوئی بیٹا عالم وجود میں آتا ہے تو کیسے؟ کوئی بیٹی عالم وجود میں آتی ہے تو کیسے؟ میں نے یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اس لیے اٹھایا ہے کہ مجھے جو گفتگو کرنا ہے ان چند دنوں میں سیرت معصومہ کے پیش نظر، ان میں اس مسئلے کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ان سارے رشتوں میں جو اہم ترین رشتہ ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ جو بنیادی رشتہ ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ اگر آپ ہم غور کریں تو ماں نہیں ہو سکتی اس رشتے کے بغیر، باپ نہیں ہو سکتا اس رشتے کے بغیر، اولاد نہیں بنتی اس رشتے کے بغیر. وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ، وہ ہے رشتہ ازدواج، وہ ہے شادی کا رشتہ. ازدواج کا رشتہ، شادی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، یہ بھی ایک رشتہ، رشتہ ازدواج اس کا نام ہے. یہ ازدواج ہوتا ہے، یہ شادی ہوتی ہے، تب باپ بنتا ہے، ماں بنتی ہے، اولاد بنتی ہے، بھائی وجود میں آتے ہیں، بہنیں وجود میں آتی ہیں، اور یہیں سے رشتے پھیلنا شروع ہوتے ہیں. تو سارے رشتوں کی بنیاد ہے رشتہ ازدواج. اللہ نے سارے رشتے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. وہ فیصلہ کرتا ہے کون کس کا باپ بنے گا، کون کس کی ماں، کس کی گود میں کون سا بیٹا آئے گا، کس کی گود میں کون سی بیٹی جائے گی، کون کس کا بھائی ہوگا، کون کس کی بہن ہوگی. سارے فیصلے اس کے، سب رشتے اللہ کے بنائے ہیں. لیکن ان رشتوں کا وجود جہاں سے ہوتا ہے، اس رشتے کا اختیار اللہ نے اس انسان کو دیا. رشتہ ازدواج انسان کے ہاتھوں میں. ایک فرق محسوس کر لیں انسانوں کے بنائے رشتے میں اور اللہ کے بنائے رشتے میں. اللہ کے بنائے رشتوں کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا. باپ ہے، رہے گا، کسی کے اختیار میں نہیں گا، یہ باپ نہیں رہا. اولاد ہے، نالائق قرار دینا اور بات ہے. آپ کا مطلب نالائق قرار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے درمیان مشہور ہوگا کہ آپ کر دیا. روایات یہ کہتی ہیں کہ اپنے عمل سے اولاد خود بخود آپ ہو جاتی ہے. اگر اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، دل کو دکھایا، نافرمانیاں مسلسل کی، تو ایک حد معین کی ہے روایات نے. وہ گناہ ہیں، وہ سرکشیاں ہیں، وہ نالائکیاں ہیں ماں باپ کے ساتھ، جس کے بعد اولاد خود بخود آپ ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کر دیا تو آپ ہو گئے. اور یہ روایات کا دوسرا جملہ بھی ہے، جیسے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی اولاد کو آنکھ بناتی ہے، ویسے ہی روایات میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ والدین اگر بچوں کے سلسلے میں جو ان کی ذمہ داری ہے، تربیت کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری، پالنے پوسنے کی ذمہ داریاں، اگر ان میں ماں باپ کی طرف سے ایک حدیں ہیں جن کی کوتاہیوں کی، اگر کوتاہیوں اور حدوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو روایات ایسے ماں باپ کے لیے بھی لفظ آنکھ استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال بنیادی طور پر
آپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا بیٹا نہیں رہا اب کسی اور کا ہو گیا نا، بیٹی بیٹی نہیں رہی کسی اور کی ہو گئی، نہیں، یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ جو ماں ہے وہ ماں رہے گی، جو باپ ہے وہ باپ رہے گا، جو بیٹا ہے وہ بیٹا رہے گا، لائق نالائق کی بات الگ ہے، جو بیٹی ہے وہ بیٹی رہے گی، جو بھائی ہے وہ بھائی، جو پھوپھی ہے، ان رشتوں کو انسان توڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے بنائے رشتے میں اور بندوں کے بنائے رشتے میں یہ نمایاں فرق ہے کہ اللہ کے بنائے رشتے ٹوٹا نہیں کرتے ہیں، بندوں کے بنائے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اس نمایاں فرق کے باوجود اللہ نے اس بندوں کے بنائے رشتے کو ایسی اہمیت دی ہے کہ سارے اللہ کے بنائے رشتے تب بنتے ہیں جب یہ بندوں والا رشتہ عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ میں نے اتنا وقت آپ کا اس لیے لیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر اس رشتے میں تقدس ہوگا، ازدواج کے رشتے میں الہی احکام کو پیش نظر رکھا جائے گا، ازدواج کے رشتے میں مذہب کے قانون کو پیش نظر رکھا جائے گا، اس میاں بیوی کے رشتے میں مذہب کی رہنمائی کو پیش نظر رکھا جائے گا، تو سارے رشتے اسی رشتے سے وجود میں آتے ہیں۔ جب اس میں دین ہوگا، جب اس میں تقوی ہوگا، جب اس رشتے میں ایمان ہوگا، جب اس رشتے میں مذہب ہوگا، تو اگلے رشتوں میں جتنے رشتے وجود میں آنے والے وہاں بھی دینداری ہوگی، وہاں بھی شرافت ہوگی، وہاں بھی ایمان ہوگا، وہاں بھی اچھائیاں ہوگی، وہاں بھی برائیوں سے دوری ہوگی۔ ان سارے رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے تو جو رشتہ ازدواج ہے اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ہوگا، اس کی طہارت کو برقرار رکھنا ہوگا، اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ جناب معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ عورت کے وجود کے 3 اہم حصے پیدا ہوتی ہیں تو کسی کی بیٹی بن کر، پھر گھر سے نکل کے رخصت ہوتی ہے تو کسی کی زوجہ بن کر، پھر اس کی گود اللہ آباد کرتا ہے تو کسی کی ماں بنتی۔ مرد کے بھی یہی 3 رشتے ہیں، پیدا ہوتا بیٹا بن کر، پھر کسی کا شوہر بنتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کا باپ بنتا ہے۔ تو یہ 3 رشتے دونوں طرف ہیں۔ بیٹی بن کے دنیا میں آئی، زوجہ بن کے گھر آباد کیا، اور ماں بن کے اگلی نسلوں کی تربیت کی۔ اس مختصر سی زندگی میں فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ نہ ایسی بیٹی، نہ ایسی زوجہ، نہ ایسی ماں کہیں دیکھنے کو ملتی۔ بیٹی ایسی کہ ماں سے اس محبت کا، باپ کے ساتھ اس محبت کا برتاؤ کیا۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ جیسی محبت ماں کو اولاد سے ہوتی ہے ویسی محبت اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی۔ جو باپ بن چکے، جو ماں بن چکی بہنیں میری وہ جانتے ہیں، وہ ہم اولاد بھی ہیں، ہم ماں باپ بھی، ہم انصاف کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت کس کے لیے ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جتنی محبت ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے ہوتی ہے ویسی محبت اولاد کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نہیں ہوتی۔ مگر بیٹی کی حیثیت سے زہرا اس بیٹی کا نام ہے جس سے پیغمبر جو ان کے بابا ہیں انہوں نے وہ محبت پائی ہے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا یہ تو بیٹی نہیں ہے، یہ تو ماں ہے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ تو ماں کی محبت دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں، تو بیٹی کی حیثیت سے اس معراج پہ دکھائی دیتی ہے حضرت زہرا کہ جو کائنات کا سب سے افضل اور برتر انسان ہے، اگرچہ اس کی گود میں نہیں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی گود میں پیدا ہوئی ہے، لیکن کردار اتنا اونچا ہے کہ نبی کہہ رہے یہ تو میری ماں کی طرح سے ہے، اس کی عظمت تو وہ ہے جو میری ماں کی حیثیت ہے، اس کا میرے ساتھ برتاؤ اور محبت اور سلوک وہ ہے جو ایک ماں کا ہوتا۔ بیٹی کی حیثیت سے ایسی کامیاب زندگی۔ مختصراً سے مرچ کر رہا ہوں، کل سے تفصیلات تھوڑے جو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں میں نے اس کی آج سے پیش خیمے کے طور پر، پیش بندی کے طور پر آپ کی خدمت میں رشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سارے رشتوں کی اہمیت کو ہم محسوس کریں، لیکن سارے رشتوں کی عظمت، حیثیت، تقدس، جو کچھ اس کی قیمت ہے اس کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں اس رشتے ازدواج کی حفاظت کرنا ہوگی۔ بیٹی کی حیثیت سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بیوی کی حیثیت سے دیکھیں، زوجہ کی حیثیت سے دیکھیں، ہم آپ اپنی اولاد کو کتنا ہی کیسا ہی کیوں نہ پال لیں، کتنا ہی اچھا کیوں نہ تیار کر دیں،
مگر ہمارے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہو سکتی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد ہم اپنے داماد سے پوچھ سکیں تم نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا. یہ صرف ایک خاتون پوری زمین پہ دکھائی دیتی، پوری کائنات میں ایسی پرورش اپنے بیٹی کے پیغمبر نے کی ہے. اور بیٹی ایسی باکمال ہے کہ علی بعد رسول جن کا کوئی برابر نہیں. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، پیغمبر کے بعد علی جیسا کوئی نہیں. اور پیغمبر ہی کا ارشاد ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ملتا، کوئی برابر کا نہ ملتا جس سے شادی کی جا سکتی. علی مشکل کشا ہیں، پوری دنیا کی مشکل کو دور کرنے والے، سب کی مدد کرنے والے، ناصر دین اسلام، ناصر پیغمبر، ناصر قرآن، ناصر دین. ساری زندگی نصرت دین میں بسر کی، ساری زندگی مدد کا کام کیا. مگر فاطمہ کون ہے؟ جملہ میں خالی دہرا رہا ہوں، آپ روز سنتے رہتے ہیں. باپ بیٹی کو رخصت کر کے داماد کے گھر پہنچا کے اگلے دن جب ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو پیغمبر کا سوال پر علی جواب دیتے ہیں نعم العون علی عبادت اللہ، آپ کی بیٹی کو عبادت خدا میں سب سے بہترین مددگار پایا. اگر دنیا کے مشکل کشا علی ہیں تو فاطمہ علی کی مشکلوں میں علی کی کام آنے والی ہیں. میرے عزیزوں، ماں کی حیثیت سے وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے یہیں پہ روکوں. ماں کی حیثیت سے دنیا میں ماؤں نے بہت اچھے بچے پالے، مگر میں دو لفظ صرف کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اگر فاطمہ زہرا کے دو بیٹے ہیں تو بیٹے کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. اور بیٹی ہے تو بیٹی کون ہے؟ زینب، بابا کی زینت. بیٹے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بیٹی ہے تو اپنے باپ امیر المومنین کے لیے زینت بن گئی ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا ماں کی حیثیت سے. بس ہمیں ان تینوں پہلوؤں سے اپنی معصوم شہزادی کے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے ان دنوں میں، جب اللہ نے ہمارے اندر یہ گنجائش پیدا کر دی ہے کہ ہم اچھی باتوں کو آسانی سے اپنے وجود میں جذب کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچنے میں ہمیں زیادہ مضبوطی محسوس ہوتی ہے. میں گزشتہ آئندہ چند دنوں میں دوسرے امام حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ جو فاصلہ ہے، کل جناب معصومہ کی والد گرامی حضرت خدیجہ بنت خویلد رحمۃ اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے مجلس ہوگی، تذکرہ جاری رہے گا. اس کے بعد جو چند دن اس فاصلے میں بچیں گے اس میں اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ معصومہ کی زندگی سے ہم اپنی گھریلو زندگی، اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی دن رات کی زندگی، جو ہمارا بنیادی رشتہ ہے جس سے رشتے سارے وجود میں آتے ہیں، ان رشتوں کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں، ان رشتوں کو کیسے دوام دے سکتے ہیں، ان رشتوں کو کیسے مضبوطی دے سکتے ہیں، ان رشتوں کو کیسے پائیدار کر سکتے ہیں، اور ان رشتوں کو بچانے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور ان رشتوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہم کس طرح سے کوششیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اسلامی تمدن، اسلامی معاشرے اور اسلامی سماج سے تھوڑا فاصلہ ہونے کے بعد مختلف کلچرز سے مل کے، مختلف تہذیبوں سے مل کے، مختلف علاقوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کے، مختلف حالات دنیا سے متاثر ہو کے ہماری زندگی، گھریلو زندگی، یہ زوجہ اور شوہر کی زندگی، اولاد اور ماں باپ کے رشتے اور دوسرے رشتے ان حالات سے متاثر ہو کے اسلام کی روشنی سے دور ہونے کے نتیجے میں ٹوٹتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، تلخ ہوتے جا رہے ہیں. لہذا ان تلخیوں کو مٹانے کے لیے ہمیں پھر سیرت معصومین پہ بار بار نظر ڈالنا چاہیے تاکہ ان تلخیوں کو ہٹا کے وہ شیرینیاں لائی جا سکے زندگی میں جو علی و فاطمہ کے درمیان موجود تھی، جو پیغمبر خدا خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان موجود تھی، جو ائمہ طاہرین اور ان کی ازواج طاہرات کے درمیان موجود تھی. میرے عزیزوں، یہ عظیم ترین قربانیاں، ایک ہی مقصد تھا ان ساری قربانیاں دینے والوں کا، ورنہ ایک بار خالی ہاتھوں کو بد دعا کے لیے اٹھا دیں تو زمانے میں قیامت آ جاتی ہے. مگر انہوں نے سارے مصائب و مشکلات برداشت کیے تو کس لیے؟ سوچئے وہ بنت پیغمبر
جس نے صرف اتنا کہا تھا جب علی کو بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے ظالم علی کے گھر سے مسجد تک لے کے گئے تھے تاکہ ان سے بیعت کرائی جائے، تو گھر کے اندر سے صرف بنت رسول نے آواز دی تھی خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں ابھی اپنے بالوں کو بکھرا کے بد دعا کروں گی۔ خالی زبان سے یہ فقرے نکلے تھے، خالی زبان پہ یہ جملے آئے تھے کہ مسجد نبی کی دیواریں زمین سے اٹھ گئیں۔ عزیزو سوچو، جس بی بی کی زبان میں اتنی طاقت ہے، اس بی بی کو در و دیوار کے درمیان اس طرح پیسا گیا ہے کہ پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، بدن میں بچہ شہید ہو گیا، بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ اپنے قدموں پہ کھڑی رہ سکے۔ آواز دی آؤ جلدی سے آ کے مجھے سہارا دو کہ میرے بدن میں بھی اتنی طاقت نہیں۔ یہ بی بی اس موقع پہ بھی بد دعا کر سکتی ہے مگر صبر کا امتحان دے رہی ہے تاکہ ظلم و ستم کے اس سیلاب سے ہدایت کا پیغام نکل کر ہمارے غلاموں تک پہنچ جائے اور ہماری کنیزوں تک پہنچ جائے۔ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد ان پر قربان جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جان، اپنی اولاد ہماری ہدایت کے لیے قربان کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آج کے میزبان ہیں جناب زرت آغا صاحب اور جناب رضا بھائی، ان دونوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اِسعاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت صاحب نے آپ سب سے گزارش کی، ان کے برادر بزرگ بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ سارے مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مالک سماح مبارک رمضان میں ہم سب کو توفیق اعمال خیر زیادہ سے زیادہ عنایت فرما۔ عام دنوں کی زندگی میں اور زندوں کی زندگی میں وہ فرق پیدا کر دے کہ ہماری زندگی سے اب تک جو گناہ الگ نہیں ہو سکے ہیں ان برائیوں کو ہم اپنے آپ سے دور کر سکیں، جو خوبیاں اب تک اپنے اندر نہیں لا سکے ہیں، جو بے حساب ہیں معبود، ان بے حساب خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی طاقت عنایت فرما۔ مالک ہمارے اندر اگر کوئی اچھی تبدیلی اس ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے تو بعد رمضان بھی اسے باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا دنیا بھر میں جو ظلم و ستم کے شکار مومنین و مومنات ہیں ان کو حفاظت فرما، جب ظالم ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جو قید خانوں میں انہیں آزادی عنایت فرما، جو بیمار ہیں بستر بیماری پر ہیں پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ آج کے میزبان کے برادر بزرگ کو معبود بحق فاطمۃ الزہرا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ مالک زمانے کے مولا کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کے لائق قرار دے دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم